پہنچا اور یہ بات کہی جن مسلمانوں کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کی توہین کرنے والے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی اس وفد کے اندر موجود تھے جو مسلمانوں کا اس وقت حبشہ کے اندر مقیم تھا۔ حضرت جعفر طیار جب جناب نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں، نجاشی ان کے سامنے اس ریزرویشن کا یا اس تحفظ کا اظہار کرتے ہیں جو کافروں نے ان تک کنوے کیا تھا، تو ایسے عالم میں جعفر طیار کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اگر میں نے اس موقع کے اوپر یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو نجاشی ہمارے سے بدگمان ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بات کہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے ہمارے عقیدے کے اندر بہت بڑا خلل واقع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کیوں نہ نجاشی کے سامنے کلام اللہ کی ان آیات کو پڑھا جائے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ۔ جب سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے بستی والوں کے پاس آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو بھی گود کے اندر موجود بچہ ہے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے اشارے کے بعد ان کا یہ سوال کرنے کی دیر تھی، جھولی مریم میں سے سیدنا عیسیٰ نے آواز دی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس واقعے کو سننے کی دیر تھی کہ نجاشی شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ اس بات کو پہچان گئے، بھانپ گئے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ عرش والے کا کلام ہے۔ فوراً سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ جن آیات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک تنکے کا برابر اس سے کم ہے، نہ ایک تنکے کے برابر اس سے زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آج بھی اگر آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو، ان کو دعوت دینی ہو تو احسن اسلوب کے ساتھ ان کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے، ان کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، آیت من آیت اللہ بھی مانتے ہیں، کلمت اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو طیب چیزوں کو اپنے پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لا تحرموا طیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طیب چیزوں کو اپنے پر حرام نہ کیا کرو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر حلال کیا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کی نظر مان لیتے ہیں کہ میں فلاں کپڑے نہیں پہنوں گا، میں فلاں جوتا نہیں پہنوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہو اور رزق کے اندر سے اور اسی طرح زینت کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر بھی ان کا ایک حصہ اہل ایمان کے لیے ہے اور جب قیامت آ جائے گی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ اس کو اہل ایمان ہی کو دے گا، کافروں کا ان زینت والی چیزوں میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، پھر وہ سمجھتا ہے احوال و ظروف کے حالات کے مطابقت سے یا حالات کے لحاظ سے یا سرکمسٹانسز کے لحاظ سے یا ضرورت کے لحاظ سے کہ قسم کو توڑنا ضروری ہے، اگر وہ 3 روزے رکھ لے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں لغو انداز کے اندر محاورتاً قسم کھانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان فرما دیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بعد کے اندر محاورتاً اٹھائی گئی قسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں،
انہوں نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کے کیسے کیسے سامان مقرر کر رکھے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو انتہائی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کو ذکر الہی سے دور کرتی ہیں، اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک جوا، بے شک شراب، بے شک بت کری اور پانسا بدترین شیطانی کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ شراب اور جوئے کے علیحدہ نقصانات اللہ نے یوں بیان فرما دیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے انسانوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے اور انسانوں کو ذکر الہی سے دور کرتا ہے۔ حالت نشہ کے اندر اگر کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کی چیز کو توڑ دے، لازماً آپ کے دل میں اس کے بارے میں عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جوئے کے اندر جوا جیتنے والا، اس کے دل کے اندر ایک غرور کی کیفیت، فخر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جوا ہارنے والا، اس کے دل میں جوا جیتنے والے کے بارے میں انقباض ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جوا اتنی بری لت کا نام ہے کہ جوئے کے اندر کئی لوگوں نے اپنے بینک بیلنس کو اڑا دیا، اپنے گھروں کو اڑا دیا، اپنی جائیدادوں کو اڑا دیا، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں تک کو جوئے کے اندر گنوا دیا۔ حضرات گرامی کا جوا انسان کی غیرت کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ایک انتہائی بڑا زہر قاتل ہے۔ جوئے کے ذریعے کمانے کی بجائے انسان کو محنت کے ذریعے کمانے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہیں، فتاح ہیں۔ رزق کی تمام چابیاں اور کنجیاں میرے پروردگار کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو حلال کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جوئے کا اینڈ لاس ہی لاس ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، روحانیت سے دوری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افعال شنیع ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ سمندر کے اندر جو بھی جانور باہر نکل کے مر جاتا ہے اور سمندر میں زندہ رہتا ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام اور کسی قسم کے تردد کی یا شک و شبے کی کوئی گنجائش آپ کے لیے ضروری نہیں یا موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان کو اتار دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کی نصیحت کی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دسترخوان میں سے ہم کھائیں، ہم پئیں، ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہو، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے کھانے پینے کا سامان ہو، اور ہمارا دل جو ہے اس سے مطمئن ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے کہنے کے اوپر یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایک مائدہ کا دسترخوان کا نزول فرما، جس کے اندر ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے کھانے کا انتظام موجود ہو، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس دسترخوان کو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جس کو میں نے کائنات میں اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کے دوران اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کی جب گھڑیاں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجت کو قائم کرنے کے لیے اور حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہیں گے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا آپ اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے پروردگار بنا لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، سیدنا عیسیٰ بارگاہ رب العالمین میں آ کے کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جس بات کو کہنے کا مجھے کوئی بھی حق حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے ایسی بات کہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور جو آپ کی ذات کے اندر ہے میں تو اس کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روئے زمین کے اوپر الہ ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو واحد پروردگار عالم کو حاصل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اس وحی کا نزول فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے اوپر اسی وحی کا نزول فرما دیا کہ میرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، چنانچہ میری ہی پوجا ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے بڑی ہی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تم کسی تکلیف کے اندر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، اور اگر تمہیں وہ خیریت سے رکھے تو وہ تمہاری خیریت کو کسی اور چیز کے اوپر بدلنے کے اوپر قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مالی نقصانات، یہ زندگی کا اتار اور چڑھاؤ، اس کو تبدیل کرنے والی ذات فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا حسن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کو سکھلا دیا، جس کے عظیم الشان الفاظ، ہر لفظ توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا، انہو لا یذل من والیت، اللہ تعالیٰ جس کا تو ساتھی ہو جائے، جس کا تو دوست ہو جائے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تیری دشمنی ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعاذے کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ سورہ فلق و سورہ ناس میں اللہ سے پناہ کو طلب کر کے اس بات کو کلوز کیا گیا قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ، اور قرآن کا اختتام بھی اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کے ساتھ، اللہ کے استعاذے کے ساتھ۔ حقیقت حال یہ ہے، پناہ بھی اسی کے پاس ہے، عافیت بھی اسی کے پاس ہے، صحت بھی اسی کے پاس ہے، تندرستی بھی اسی کے پاس ہے، حکومت بھی اسی کے پاس ہے، عزت بھی اسی کے پاس ہے، رتبہ بھی اسی کے پاس ہے، سربلندی بھی اسی کے پاس ہے، نجات بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ تنہا حاجت روا ہے، وہ اکیلا سریع الحساب ہے، وہ اکیلا ہی شدید العقاب ہے، وہ اکیلا ہی قابل التوب ہے، وہ اکیلا ہی مالک الملک ہے، وہ اکیلا ہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کائنات کے چپے چپے پہ تصرف فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی دو صفات یقین کیجئے، میں جب بھی ان پہ غور کرتا ہوں میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک اللہ کی صفت تخلیق پہ جب میں غور کرتا ہوں، اور ایک صفت علم پہ جب غور کرتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ کیسی کیسی خلقت کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کی رونق کو پھر آباد کر دے۔ ایک انسانوں کا کعبہ ہے جس کے اندر انسان طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا کعبہ بنا دیا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ طواف کرنے کے بعد 70,000 فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں جتھا داخل ہوا، قیامت کی دیواروں تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے چپے چپے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں ان گنت قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمانے والا، اور خوبصورت رنگت کے پرندوں کو پیدا فرمانے والا، اور متنوع اور انواع اقسام قسم کی مچھلیوں کو پیدا فرمانے والا، دودھ دینے والی گائے کو پیدا فرمانے والا، نباتات کو پیدا فرمانے والا، حیوانات کو پیدا فرمانے والا، چرند پرند کو پیدا فرمانے والا۔ اور جہاں تک اس کے علم کی بات ہے، وَإِنْدَهُ، اسی صورت میں اللہ نے اعلان فرما دیا، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جتنی بھی غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں فقط پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ اتنا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ہے
کہ اللہ نے सैकड़ों जंगलात को पैदा किया, सैकड़ों जंगलात में करोड़ों दरख्तों को पैदा किया और करोड़ों दरख्तों के ऊपर अरबों पत्तों को पैदा किया। वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यालमुहा, जब भी एक पत्ता जमीन के ऊपर गिरता है मालिक कायनात की इजाजत और उसके इल्म के साथ गिरता है। हजरात ग्रामी कदर, खलकत की तहलीक के एतबार से भी मेरा परवरदिगार बेमिसाल है और अल्लाह तबारक व तआला इल्म के एतबार से भी बेमिसाल है। हजरात ग्रामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला तौहीद ही को उजागर करते हुए दावत तौहीद को ये बात भी इरशाद फरमाते हैं, अपने नबी को मुहातिब होके कह दिया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी हज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, कि आप इस बात का ऐलान फरमा दीजिए, ना ही मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला के खजाने हैं, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी हज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, और ना ही मैं ये बात कहता हूं कि मैं गैब को जानता हूं, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, ना ही मैंने कभी ये बात कही है मैं फरिश्ता हूं। हजरात गिरामी कदर, ये बातें किन्होंने की हैं? ये बातें हमने कही हैं, ना अल्लाह ने कही हैं, ना हजरत रसूलुल्लाह ने कही हैं। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम की तौहीद के लिए की जाने वाली जुस्तजू का भी जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां पर बुतों की हकीकत को वादे फरमा दिया, वहां पर आपने तहकीक को तवाज़ुन और गौर व फिक्र की दुनिया के अंदर अजराम समाविया की हकीकत को भी वादे फरमा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी तहकीक के साथ, गैर जानबदारी के साथ अजराम समाविया की हकीकत और हरकत पे गौर किया। आपने सितारे को चढ़ते हुए देखा, अपनी नजर को उसके ऊपर जमा लिया, फिर जब उसको डूबते हुए देखा, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाए उससे इब्राहीम को मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर चांद को चमकते हुए देखा, दमकते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, उसकी रोशनी को फैलते हुए देखा, फिर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, जब उसको भी डूबते हुए देखा, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लइल्लम यहदीनी रब्बी लाकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिन, ऐ मेरे परवरदिगार गुमराही से तू ही बचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत तू ही अता फरमाएगा। मेरे परवरदिगार तू जो भी है जहां भी है मुझे हिदायत और मेरा रास्ते को वादे फरमा दे। हजरात गिरामी कदर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं, बहुत ज्यादा मुर्तकिज हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं। सूरज को चढ़ते देखा, उबरते देखा, निस्फुन नहार पे पहुंचते देखा, उसकी रोशनी को कायनात में फैलते देखा, फिर उसको गिरते देखा, सुकड़ते देखा, और फिर उसको अफलाक की आगोश में उतरते देखा। हजरत इब्राहीम पहचान गए मेरा परवरदिगार कौन है और कहां पे है। इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपने चेहरे का रुख उस परवरदिगार की तरफ किया जिसने जमीन व आसमान को बना दिया, और मैं उसी की तरफ यक तरफा हूं, और मैं शिरक का इर्तिकाब कभी भी नहीं कर सकता। हजरत गिरामी कदर, हजरत इब्राहीम इस बात को भांप गए थे, जिस चीज में जवाल है वो परवरदिगार नहीं, और जो परवरदिगार है वो जवाल से पाक है। हजरत गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ने दावत तौहीद की अजमत को उजागर करने के लिए एक बहुत ही अजीब मिसाल दी। 17 नबियों का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ज़करिया का जिक्र किया, जनाब याहिया का जिक्र किया, जनाब ईसा का जिक्र किया, जनाब इलियास का जिक्र किया, जनाब इस्माइल का जिक्र किया, जनाब अलीसा का जिक्र किया, जनाब यूनुस का जिक्र किया, जनाब लूत का जिक्र किया, जनाब दाऊद का जिक्र किया, जनाब सुलेमान का जिक्र किया, जनाब यूसुफ का जिक्र किया, जनाब मूसा का जिक्र किया, जनाब हारून का जिक्र किया। 17 नबियों का जिक्र करने के बाद एक अजीब बात कही, हुज्जते कतई को वादे फरमा दिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वलऊ अशरकू, अगर ये भी शिरक करते, लहाबितानहुम मा कानू यामलून, तो ये भी कामयाबी से हमकिनार ना होते। हजरात गिरामी कदर, आप गौर कीजिए, शिरक की इंसानी जिंदगी में इज्तिनाब की किस कदर अहमियत है, और तौहीद इंसानी जिंदगी के अंदर कितनी ग्रेविटी वाली चीज है। हदीस बताका ने तौहीद की अहमियत को बहुत ही अजीब अंदाज में वादे फरमा दिया। कयामत का दिन आएगा, एक इंसान के नामा या माल में कुछ भी खैर बरामद नहीं होगी, जो भी चीज है वो बाएं पलड़े का माल है। इंसान समझेगा अब तो मेरा काम जो है तमाम हो चुका है, मेरा तो बेड़ा गर्क हो चुका है। हजरात गिरामी का उसके नामा या माल में एक पर्ची बरामद होगी, उस पर्ची को उसके दाएं पलड़े में डाला जाएगा, बायां पल्ला यकलख्त हल्का हो जाएगा, तलहा पर्ची की वजह से दायां पल्ला भारी हो जाएगा।
पर्ची पे देखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह तहरीर होगा। हजरात गिरामी कदर, जिंदगी के नशेबो फराज के दौरान, जिंदगी के उतार और चढ़ाव के दौरान तौहीद कादर मुतलक के साथ तमस्सुक को इख्तियार करने वाले लोग जरूर कामयाब और कामरान होंगे। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुशरिक, मुआनिद, काफिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त आपकी जात अक़दस के ऊपर एतराज करते तो आप इस बात के ऊपर दुख महसूस करते। मैं इनकी हैरहाई वाली बात करता हूं, मैं इनको अल्लाह की सिमत बुलाता हूं, लेकिन ये लोग जो हैं मेरी दावत को कबूल करने के ऊपर आमादो तैयार क्यों नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कद नालमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलकिन्नज़-ज़ालिमीना बी आयातिल्लाहि यजहदून। हमें पता है कि इनकी बातें आपको दुख देती हैं। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलकिन्नज़-ज़ालिमीना बी आयातिल्लाहि यजहदून। ये लोग आपको नहीं झुटलाते बल्कि ये दर हकीकत अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह को जो लोग सादिक और अमीन कहते थे, जब आपने अल्लाह की तौहीद की बात की वो लोग आपके खून के प्यासे हो गए, आप पे तरह तरह की आपके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए। उनकी ये दावत हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ नहीं थी बल्कि उनकी अदावत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ थी। जब वो अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेके आए, जब वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, यकताई और तन्हाई का पैगाम लेके आए, तो उन लोगों ने जब आपको झुटलाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने हबीब को बड़े ही अजीब तरीके से ऑन किया, अपनी वबस्तगी का अल्लाह ने इजहार किया। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, प्यारे वो आपको नहीं जुटलाते। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, वो आपकी तकज़ीब तो नहीं करते। वलकिन्नज़-ज़ालिमीना बी आयातिल्लाहि यजहदून, ये जालिम तो अल्लाह तबारक व तआला की आयात के साथ इनकार करते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं, उनके साथ उलझते हैं। हजरात गिरामी कदे, सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की तहलीक के एक मकसद को वादे फरमा दिया। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो तहलीक, सितारों की तहलीक के 3 मकसद मालूम होते हैं, चौथा कोई मकसद सितारों की तहलीक का नहीं है। एक मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में यह बयान किया, वालकद जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने आसमान की छत को खूबसूरत कुमकुमों के साथ मुज़य्यन फरमा दिया जो देखने वाली आंखों को भले मालूम होते हैं। आसमान की काली छत अगर कुन कुमकुमों के बगैर होती तो इतनी खूबसूरत नजर ना आती। अल्लाह ने इतने खूबसूरत सितारों को जड़ दिया कि देखने वाली आंखों को इनके साथ एक कशिश महसूस होती है। वह हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरका समा फातबाहु शिहाबुम मुबीन। हाँ, बाज शैतान, कोई प्रवास करने वाला शैतान और कोई एक दूसरे के ऊपर खड़े होने वाला शैतान कई मर्तबा आसमान के शिगाफों से फरिश्तों की सरगोशियों को सुनकर आसमान की हबर को अपने शयातीन के नीचे के साथ नीचा, हर शैतान अपने निचले को और निचला उससे निचले को आके जो है झूठ की आमेदश के साथ बात को बतलाता है। जब अल्लाह ताला आसमान की किसी बात को जमीन तक पहुंचने की इजाजत देना चाहते हैं, छोड़ देते हैं, उस शैतान को जाने देते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उस राज को महफूज रखना चाहते हैं, अल्लाह शहाब साकिब को उठाते हैं, उसको मारते हैं, शैतान को जल के राख कर देते हैं। हजरात गिरामी के चोर जो होता है उसको अल्लाह ताला अपने इन पत्थरों के जरिए रजम कर देते हैं। अल्लाह ने तीसरा मकसद सितारों की तहलीक का ये बताया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। अल्लाह ने सितारों को बनाया जिनके जरिए अंधेरों के अंदर, समंदरों के अंदर, जंगलात के अंदर, खुश्कियों तरियों के अंदर जब इंसान डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर सकता तो आसमान के स्ट्रक्चर को समझने वाला इंसान जिसको ये पता है शुमाली सितारा कौन सा है, जुनूबी सितारा कौन सा है, मशरकी सितारा और मगरबी सितारा कौन सा है, वो उन सितारों की रोशनी के अंदर अपनी जेहत का तय्युन करके अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है। हजरात गिरामी कदर, इसके अलावा सितारों की तहलीक का कोई चौथा मकसद नहीं। ये सैजिटेरियस, ये कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, ये स्कॉर्पियो, हजरात गिरामी कदर ये सब झूठ है, ये हफवात का पलंदा है। हजरात गिरामी कदर, न सूरज, न अतारद, न मरीख, न कोई और सैयारा हमारी जिंदगी के ऊपर किसी का कोई असर नहीं है। जिसका यह अकीदा है सितारे हमारी जिंदगियों पे मुअस्सर हैं, उसको अपने अकीदे का जायजा लेना चाहिए। हुदैबिया के मुकाम पे बारिश हुई, बाद लोगों ने ये बात कही बारिश सितारे की हरकत के साथ हुई है, और बाद लोगों ने ये बात कही
کہ بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ایک تنہا بارش نے کئیوں کو کافر بنا دیا اور کئیوں کو مومن بنا دیا۔ صحابہ بڑے حیران کہ ایک بارش نے کئیوں کو کافر اور کئیوں کو مومن کیسے بنا دیا؟ کہا جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا رب کہتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات پہ ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ جو ایک بارش کو ستاروں کے ساتھ جوڑے وہ تو اسلام سے باہر ہو جائے، اور جو پوری زندگی کے ہر مہینے کو، ہر ہفتے کو، ہر سفر کو، ہر امتحان کو اپنے پیدائشی ستارے کے ساتھ جوڑے، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ کیا وہ پھر بھی توحید پرست ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم اپنے اعتقادات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر سورت کے آخر میں جا کر اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک باکمال انفارمیشن دی، اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کر کے خان صاحب نے جو ایک دو نقطے بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پرجلال کے سامنے آگ کا یا نور کا پردہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جلال کی وجہ سے، ان کی آنکھوں کی ہیبت کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا دن اہل ایمان کی آنکھوں میں وہ تاثیر پیدا کرنی ہے، وجوہ رب کے چہرے سے وہ لذت حاصل کریں گے کہ جو دنیا جہاں کی ہر لذت کو مان کر رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیدار الہی کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے اور جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اس نعمت عظما کا حقدار بنائے۔ حضرات گرامی قدر آج فرانسیسی سفیر کو جس کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے، جس نے حضرت رسول اللہ کی شان قدس میں گستاخی کی ہے، اور امت کا اور بالخصوص پاکستانی قوم کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ کسی قسم کا نہ تجارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ سفارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اگر ہمارا تعلق فرانس کے ساتھ سفارتی طور پہ کٹ گیا تو ہماری معیشت زوال پذیر ہو جائے گی، ہماری اقتصادیات کو دھچکا پہنچے گا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے پر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر فرانس ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلق اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے تو حضرات گرامی قدر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں، کہیں پر کام کرتے ہوں، آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ملتی ہو، لیکن اس فیکٹری کا، اس ادارے کا مالک ہر روز آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو، آپ مجھے یہ بات بتلائیے آپ 2-3 لاکھ تنخواہ کی خاطر وہ گالیاں کھانا گوارا کر لیں گے؟ حضرات گرامی قدر آپ کہیں گے ہر روز ماں بہن کی گالی کھا کر 2-3 لاکھ لینے سے بہتر ہے میں کسی اور جگہ پر جاب کر لوں۔ حضرات گرامی قدر ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، سید العرب والعجم کو گالی دی ہے، امام المتقین والابرار کو گالی دی ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین کو گالی دی ہے، حضرت خاتم النبیین کو گالی دی ہے، ہمارے سروں کے تاج کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے۔ حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں، ہمیں اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی قدر علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ شراب کے انلیگل ہونے کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں مذاکرہ ہوا تو وہاں پر شراب کے ایک مرچنٹ نے
ٹیلی ویژن کے پر یہ دلیل دی تھی اگر شراب کے کاروبار کو بلیک کی بجائے عام کر دیا جائے تو ملک کے بہت سے قرضے اتر سکتے ہیں. تو میں نے جواب میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے پیسہ آتا ہو ہر وہ چیز جائز ہے. اس کا مطلب ہے کعبہ گری کے اڈے کھول دینے چاہیے, زناکاری کے اڈے کھول دینے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے شراب کی بھٹیاں لگا دینی چاہیے. حضرات گرامی قدر, کیا فقط پیسہ ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے؟ کیا جوئے کا کاروبار, کیا شراب کا کاروبار, کیا خنزیر کا کاروبار, کیا دلالی کا کاروبار, کیا زناکاری کا کاروبار اس لیے کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کمزور ہے؟ حضرات گرامی قدر, ہم اس دلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس دلیل اور ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. جو استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اللہ بارشوں کو تمہارے پر نازل کریں گے, اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے, اللہ تمہارے باغات کو بھی بڑھا دیں گے, اللہ تمہارے نہروں کو بھی رواں فرما دیں گے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور خان صاحب, آپ نے مدینہ کی ریاست کا جھوٹا ڈھونگ رچایا. مدینہ کی ریاست جو ہوتی ہے جس میں اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں, جس میں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ ہوتا ہے, جہاں پر ختم نبوت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں پر اللہ کے احکامات کی عمل داری ہوتی ہے, وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر توریت اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کو زمین پر لاگو کر دیا جائے, اللہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا, زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ مومن بن جائیں, متقی بن جائیں, اللہ آسمان سے برکات کے دروازے کھول دے گا. خان صاحب, ہمیں تمہاری نہ میکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے نہ مائکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے, ہمیں فقط سمجھ آ رہی ہے کہ تم حرمت رسول اللہ پہ کمپرومائز کر چکے ہو, تم فرانس کے سامنے گردن کو جھکا چکے ہو. لیکن حضرات گرامی قدر, یہ مطالبہ تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں بلکہ پوری امت کا مطالبہ ہے. ہمیں فرانس کے ساتھ تعلق کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی ضرورت ہے اور حضرت رسول اللہ کی غلامی کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر, کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں یہ بات بھی آپ کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ فرانس کا سفیر جائے گا اور فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار اس بنیاد کے پر رہیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ توبہ کریں, اس پہ معافی مانگیں, اس عدم کا اظہار کریں کہ آئندہ کے بعد امت مسلمہ کے نہ جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی نہ حضرت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وطن کے اندر حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑتے رہیں گے, ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے اور عظمت رسول اللہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما.
اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ تمام نجائز خواہشات کے معاملات میں ہماری اصلاح فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد